الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك قوله اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ اچھی لگتی ہے آپ کو اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے وہو الد الخصام حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے سب سے سخت جھگڑالو ہے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ظاہراً ان لوگوں کی بات بڑی اچھی لگتی ہے بڑی بنا کر وہ بات کرتے ہیں ظاہراً بڑی اچھی بات کرتے ہیں تو ان کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور وہ بات بات پر قسم اٹھاتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جی اللہ میرے دل پر گواہ ہے میں دل سے کتنا صاف ہوں میرے دل میں کتنا خلوص ہے تو وہ بات بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے تو یہ بعض لوگوں کی یہ مثال ہے کہ منافق قسم کے لوگ اور دنیا دار قسم کے لوگ جو ظاہراً بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں ظاہراً بڑا دیندار نظر آتے ہیں اپنی باتوں سے اور ان لوگوں کی خاص علامت کہ بات بات پر اپنے دل کی صفائی بات بات پر اپنے خلوص پر اور اپنے صاف نیت پر اور اپنے ایمان پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں کتنا خلوص ہے میرے دل میں کتنا درد ہے وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے بار بار قسم اٹھاتا ہے تو اور یہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے الد یہ وہ یعنی اس کو کہتے ہیں نا مبالغہ جیسا اکبر و اصغر و اعلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جھگڑا جی جی نہیں الد کا مطلب بھی سب سے بڑا جھگڑالو اور خصام کا مطلب خصام بھی جھگڑے سے ہے الد کے اندر ہی سب سے بڑے جھگڑالو کا معنی ہے الد لفظ کے اندر ہی قوم اللدہ سورہ مریم میں ہے جھگڑالو قوم تو یہ لام دال دال یہ جھگڑے کے معنی میں آتا ہے تو الدو سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا اور خصم اور اختصام کا مطلب بھی جھگڑا کرنا تو جھگڑا کرنے والوں میں یہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر پہ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں جانا چاہیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہراً ان کی بات بڑی اچھی لگے بعض لوگ ہوتے ہیں عدالت کے اندر یہ اپنی بات کو اپنے موقف کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں ان کو خود پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں لیکن بڑی بنا کر سنوار کر بات کرتے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی قسمیں اٹھا کر وہ بات کرتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ فیصلہ کرنے والے کو بھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ حق پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بعض دفعہ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو
صحیح حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی. اور تم میں سے کوئی شخص وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرنے والا ہوتا ہے. تو اگر میں کسی شخص کی ظاہری چرب زبانی کو دیکھ کر، فصاحت لسانی کو دیکھ کر، اگر میں اس کے حق میں دلائل زیادہ موجود نہیں ہیں، میں اس سے متاثر ہو کر ظاہری طور پر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کو اندر سے پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، تو وہ میرے فیصلے کو بھی قبول نہ کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے فیصلے سے اب وہ چیز میرے حق میں حلال ہو گئی ہے، میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو بہرحال ایسے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے اس سے مخصوص ایک شخص اخنس بن شریک مراد لیا ہے کہ بڑے وہ بنا سنوار کر بات کرتا تھا اور بار بار پر قسم اٹھاتا تھا، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو تھا. تو محققین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو کسی مخصوص شخص کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے، وہ شخص یا اس جیسے لوگ جو ہیں وہ سارے ہی یہاں مراد ہیں. فلا تزکوا انفسکم، دیکھیے قرآن روکتا ہے اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کو بار بار پاک صاف نہ کہو. اور یہ بات یاد رکھیں جو زیادہ قسمیں اٹھائے نا، زیادہ قسمیں اٹھانے والا شخص، ایک بندہ مضبوط ہوگا نا اپنی بات میں، وہ قسم نہیں اٹھائے گا. کبھی بہت ضرورت پڑے گی کسی کے، کوئی کہے اس سے کہ تم قسم اٹھاؤ اپنی بات پر، تو وہ قسم اٹھا دے. تو ایسا بندہ یعنی عام طور پر سچا ہوتا ہے جو بار بات پر قسم نہ اٹھائے، اور جو بات بات پر بلا وجہ قسم اٹھائے، اللہ کو گواہ بنائے اپنے دل پر. تو یہ کسی شخص کے غلطی پر ہونے کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے. بہرحال تو اس آیت کریمہ کو کسی مخصوص شخص کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہے. جس شخص میں بھی یہ صفات ہوں تو یہ کوئی اچھی صفات نہیں ہے کہ اندر سے وہ بغض سے بھرا ہو اور ظاہراً بڑی اچھی بات کرے. واللہ عالم حج کے احکامات ختم ہو گئے ہیں، اب یہ آگے نیا موضوع شروع ہو گیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب پھرتا ہے یہ شخص اچھی اچھی باتیں کر کے، اللہ کو گواہ بنا کر اپنے دل پر، جب یہ پھرتا ہے سعی فی الارض، تو یہ زمین میں کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے. اس کا عمل فساد والا ہوتا ہے، اس کے طور طریقے سارے فساد والے، ساری خرابی والے، باتیں بڑی اچھی کرتا ہے. جب بھی بات کرے تو اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بات، اللہ رسول کی بات، اور عمل سارے اس کے خلاف ہیں. جب بھی یہ بات کر کے واپس پلٹتا ہے، قسمیں اٹھائے گا اپنے، اور جب یہ واپس پلٹے گا تو یہ زمین کے اندر فساد کرے گا، زمین کے اندر کوشش کرے گا کہ وہ فساد کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی کو بھی ہلاک کرتا ہے اور نسل کو بھی ہلاک کرتا ہے. اس کا کام کھیتی کو تباہ کرنا، درختوں کو، فصلوں کو، دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، اور نسل کو بھی تباہ کرتا ہے، انسانوں کو بھی تباہ کرتا ہے. قتل و غارت کے اندر اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو اس سے میں نے بتایا بعض مفسرین نے مخصوص ایک شخص اخنس بن شریک مراد لیا ہے. بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا لیکن اندر سے وہ پورا مخالف تھا مسلمانوں کا، اور جو اس کو موقع ملتا تھا ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا تھا. تو محققین نے کہا، محقق مفسرین نے، کہ کسی ایک شخص کے ساتھ اس آیت کو خاص نہ کیا جائے. یہ آیت وہ شخص یا اس شخص جیسے جو بھی لوگ ہوں جن کا ظاہر اور باطن میں تضاد ہے. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. تو انسان کا صرف قول نہیں دیکھنا چاہیے، عمل بھی دیکھنا چاہیے. عمل اور قول کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے. جی، عمل دلیل ہوتی ہے، ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو عمل جو ہے عمل دیکھنا ہوتا ہے. اب بعض لوگ ہیں، اب میں نام اس وقت کیا لوں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں میں، باتیں کرتے ہیں تو وہ اسلام مدینہ کی ریاست اور وہ اسے نیچے بات ہی نہیں کرتے. لیکن آپ عمل دیکھیں تو بہرحال تو اس میں اگر جو فساد ہے، اگر 70 لوگ بھی ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو میں ان ساروں کو قتل کروا دوں گا. جو بندہ فساد میں ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں قتل کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس کے اندر سارا شریک ہو تو وہ اس کو بھی قتل ہے، اس کی سزا ہے. دیکھیے ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے قتل میں شریک ہو کسی بھی طریقے سے، وہ مدد کر رہا ہو قاتل کی، قاتل کو ہتھیار دے، قاتل کی مدد کرے. ہاں جی، تو اگر بہت سارے لوگ ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو تمہارے قول میں سب کو قتل کر دوں گا جواب میں. باقی شرکت کی بات ہے، کس کی شرکت بہت زیادہ ہے، کس کی شرکت کم ہے،
کس کی شرکت جو ہے وہ کہنے کی حد تک ہے، کس کی شرکت ابھارنے کی حد تک ہے، کس کی شرکت کس حوالے سے ہے، وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ بہرحال اگر براہ راست شریک ہو بہت سارے لوگ تو سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو، ایسے شخص کو جو منہ سے بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل بالکل دین مخالف، اسلام مخالف، اور وہ ہر قسم کے فساد میں، دیکھیے سب سے بڑا فساد اسلام کی خلاف ورزی کرنا، شرک سب سے بڑا فساد ہے، اور پھر قتل و غارت، کسی قسم کی بھی قتل و غارت اور فتنہ فساد اور خرابی، یہ سب چیزیں فساد کے اندر آتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، اس کی انا آڑے آ جائے۔ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری باتیں کسی اور طرح ہیں، تمہارا عمل کسی اور طرح ہے، جب اس کو اللہ سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کرے، انا اس کو آڑے آ جاتی ہے، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تم نے مجھے اللہ سے ڈرنے کی بات کی ہے، میں اتنا جو ہے وہ ہوں کہ تم مجھے اللہ سے ڈرنے کی بات کرو، میں مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ جب اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، انسان جیسی بات کرے انسان کا عمل بھی ویسا ہی ہو۔ عزت سے مراد انانیت ہے، یہاں انا اس کو پکڑ لیتی گناہ کے ساتھ، تو یہاں یعنی عزت نفس مراد ہے یہاں، اور عزت نفس سے مراد یہاں انا ہے جو غلط انا ہے۔ دیکھیے ایک عزت نفس ہے جو اچھی ہوتی ہے، ایک انسان جو ہے نا اس کی بار بار بےزتی کی جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، تو ایک انسان اس کی عزت نفس آڑے آتی ہے، مجھے کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میں نے غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکانا، اس کی عزت نفس آڑے آتی ہے۔ تو عزت کئی دفعہ محمود ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ عزت گناہ کے ساتھ آڑے آ جاتی ہے، جس کو ہم انانیت کہتے ہیں، جو غلط ہے۔ تو جب کسی کو اتق اللہ کہا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں اتق اللہ کہا جاتا تھا، اور جتنے بھی غصے میں ہوتے تھے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جب بھی اسے اللہ سے ڈرنے کی بات کی جائے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا پتہ اللہ میرے کس عمل سے ناراض ہو جائیں، تو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ تو لیکن ایک بندہ جو اللہ سے دور ہے، ظاہراً بڑا ہی وہ نیک نظر آتا ہے، اس کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے، اس کو کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کو انا آڑے آ جاتی ہے، تم نے مجھے اللہ سے ڈرنے کا کہا ہے، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں دو رویے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے بھی ایک مخصوص صحابی مراد لیے ہیں، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ وہ صحابی تھے جو بڑے مالدار خاندان سے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، سارے عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کن صحابی کون ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا یا کسی اور صحابی نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے، اور بہت مالدار اور بہت عیش پرست اور عیش و عشرت کے دل دادا، اور جی اور جب یہ اسلام قبول کیا تو پھر یہ بہت ہی یعنی قسم پرسی کی حالت میں اور بہت مفلوق الحال، لیکن یہ خندہ پیشانی سے انہوں نے سب چیزوں کو برداشت کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے حضرت مصعب بن عمیر، تو قریش نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اگر آپ نے جانا ہے تو یہ جو آپ سارا مال جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ مال تو آپ نے یہاں کمایا ہے، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اپنا مال بھی یہیں چھوڑنا ہوگا، تو ورنہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانے دو، میں اپنا ایمان لے کر یہاں سے چلا جاؤں، میرا مال تم نے جو کچھ لینا ہے لے لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا ایمان سلامت لے کر مدینہ چلا جاؤں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو انہوں نے سارا مال کفار کے حوالے کر دیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہی محقق مفسرین کہتے ہیں یہ آیت یا پچھلی آیت کو کسی مخصوص شخصیت کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ رویے ہیں اصل میں۔ تو یہ رویے جس کے اندر بھی ہو، وہ سیدنا مصعب بن عمیر ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں یا قیامت تک آنے والا
جو بھی جماعت اس نقش قدم پر چلے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ ڈالے، اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے، اپنے مال و دولت کی، اپنے حسب نسب کی اور اپنے عہدے وغیرہ کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت کرم کرنے والا ہے ایسے بندوں پر، بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر۔ تو یہاں دو رویے بیان ہوئے ہیں، تو دوسرا رویہ ہر لحاظ سے محمود ہے جو اہل جنت کا رویہ ہے، اور پہلا رویہ ہر لحاظ سے مذموم ہے۔ تو ان رویوں کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس رویے میں آتے ہیں۔ اگر ہم پہلے رویے میں آتے ہیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسرے رویے میں آتے ہیں تو ہمیں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرا دل تھا کہ آج تو بہرحال دیکھیے، انسان کبھی نیک عمل کرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح بھی کیے ہوتے ہیں، گناہ بھی کیے ہوتے ہیں، ان کے اعمال خلط ملط ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، شاید اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ یہ اصل میں جنگ تبوک کے بارے میں یہ آیت اتری، تو کچھ صحابہ کرام تھے جو چلے گئے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے، کچھ وہ لوگ تھے جو منافق تھے جو رہ گئے، کچھ وہ لوگ جو سچے مسلمان تھے اور وہ رہ گئے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہر طرح کے لوگ تھے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو جن کے عمل صالح اور گناہ ملے جلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، تو شاید اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو بہرحال انسان کو ہر دم اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا دل تھا کہ میں کچھ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کچھ آپ کو بیان کروں، بس چونکہ آپ قرآن کی کلاس کے لیے آئے تھے تو میں نے چاہا کہ چلے چند آیات ہم پڑھ لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے شعبان کے حوالے سے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو ہم ہر لمحہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دن میں 1 گھنٹے کے لیے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور باقی 23 گھنٹوں میں ہم اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ ہم ہر لمحہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم ہر لمحہ اللہ کے بندے ہیں، تو ہر لمحے ہم سے عبادت مطلوب ہے۔ ہم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کے پابند ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں۔ اللہ چاہے تو اللہ ہم سے زیادہ عبادت لے لے، تھوڑی عبادت لے لے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، انصاف والے ہیں، انسان کی کمزوری کو جانتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان سے ہر وقت عبادت یا ہر وقت سخت کوشش مانگی نہیں ہے۔ تو ورنہ انسان ہر وقت اللہ کا بندہ ہے۔ اصل میں ہم نے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے ہیں عبادت کا تصور بھی بڑا عجیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت سے مراد ہر وہ قول یا فعل ہے، ہمارا قول ہو یا فعل ہو، عمل جو اللہ کو راضی کر دے۔ ہر ہمارا قول فعل، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں اور تجارت کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم کسی عہدے پر ہیں اور ہم اس عہدے پر اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو غالب کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ پارلیمنٹ میں ہو انسان گھر میں ہو، انسان جہاں بھی ہو، انسان عہدے دار ہو، بڑا ہو کسی جگہ، انسان کسی جگہ چھوٹا ہو، غلام ہو، عورت ہو، جو بھی اس کی کیفیت ہو، نوکر ہو، مالک ہو، باس ہو، جیسا بھی ہو، تو انسان اللہ کے احکامات کا پابند ہے۔ انسان جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، جو قول اپنی زبان سے اللہ کی رضا کے لیے نکالے گا، وہ عبادت ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس عبادت میں کچھ اللہ نے عبادت نماز، زکوٰۃ، روزہ رکھی ہیں۔ اللہ نے کچھ مخصوص وقت رکھا ہے اس عبادت کا،
اللہ نے ہم سے مخصوص عبادت بھی مانگی ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت دیا بھی ہے۔ اللہ نے 24 گھنٹے ہم سے 50 نمازیں نہیں مانگی، اللہ نے 5 نمازیں مانگی، اجر 50 کا رکھا ہے۔ اللہ چاہتے تو زیادہ مانگ لیتے۔ ہم ہر لمحہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ جب ہم جیسی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، وہ ہمارا لمحہ عبادت میں ہوگا۔ ہم سو رہے ہوں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق جلدی سوئیں گے، دائیں کروٹ پہ سوئیں گے، وضو کر کے سوئیں گے، ذکر و اذکار کر کے سوئیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے، صبح الارم لگا کے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے یا رات اٹھیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہوگا، ہمارا عیش و عشرت کرنا بھی، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، تعلق، یہ سب چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلق بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرے تو یہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جی وہ گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جائز طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق پوری کرے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی عبادت میں ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے ایک روٹین سے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے چینج لاتے رہتے ہیں۔ تو مخصوص ایام آ جاتے ہیں، مخصوص مہینے آ جاتے ہیں، کچھ رمضان آ جاتا ہے، ذوالحجہ کے آ جاتا ہے، مخصوص دن آ جاتے ہیں جن میں اللہ ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ انسان روٹین سے نکل کر، انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ جو روٹین کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک یکسانیت اور بوریت سی آ جاتی ہے بعض دفعہ، تو وہ پھر انسان اس کیفیت سے نکل جاتا ہے۔ انسان کی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو مخصوص قسم کے دن آتے ہیں، یہ مخصوص مہینے آتے ہیں، یہ مخصوص مقام پہ جا کے عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کو اللہ کی طرف سے جلا ملتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مخصوص قسم کے ایام آتے ہیں، اس سے مخصوص صرف ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اس یکسانیت کو، اس بوریت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو مخصوص قسم کے ایام یا مخصوص قسم کے مہینے آتے ہیں، یہ وہی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ یہ ہم اپنی مرضی سے ان کو نامقرر کر سکتے ہیں، ان ایام کو، ان مہینوں کو، یا ان راتوں کو، یا ان مقامات کو۔ نہ ہم اپنی مرضی سے کسی جگہ کو افضل قرار دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی مہینے کو افضل قرار دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی دن کو افضل قرار دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی رات کو افضل قرار دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی افضل دن یا رات یا کسی افضل مہینے میں اپنی مرضی سے کوئی عبادت طے کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، اس کا تعلق عبادت سے ہے، اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول عبادت کہیں گے، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول اچھا کہیں گے، تو وہی چیز اچھی ہوگی۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اچھا نہیں کہیں گے، ہمارے اچھا کہنے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں ہو، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ جو بات بھی خیر کی تھی تو وہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں، اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور جو بات بری تھی، وہ بات یا قرآن کریم میں ہے کہ وہ بری ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ وہ چیز بری ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا قرار نہیں دیا، تو وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے ہزاروں لوگ اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں۔ جس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول نے برا نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، تو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے برا نہیں کہا وہ چیز بری نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی اصول ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کی بات ہمیں بتا چکے ہیں۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ جی
یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء یقربکم من الجنہ، نہیں ہے کوئی شے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے۔ جنت سے ہمیں قریب کیا چیز کرے گی؟ کوئی نیکی۔ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ النَّارِ، جو تمہیں آگ سے دور کر دے۔ إِلَّا أَمَرْتُكُم بِهِ، مگر میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں۔ یہ حصر ہے، پہلے نفی ہو بعد میں استثناء ہو تو یہ حصر ہوتا ہے، یعنی ہر خیر کی بات جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، میں تمہیں اس کا حکم دے چکا ہوں۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ وَيُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ، اور نہیں ہے کوئی شے جو تمہیں جنت سے دور کر دے۔ جنت سے کیا چیز دور کرے گی؟ بری چیز۔ وَيُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ، تمہیں آگ سے قریب کر دے۔ آگ سے قریب کیا کرے گی؟ بری بات، گناہ۔ نہیں ہے کوئی شے جو تمہیں جنت سے دور کر دے اور آگ کے قریب کر دے، إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، مگر میں تمہیں اس سے روک چکا ہوں۔ تو ہر اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں اور ہر بری بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک چکے ہیں۔ یہ اصول سمجھ لیجیے، جس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے، قرآن کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن بھی نبی نے ہمیں پہنچایا ہے، حدیث بھی نبی نے ہمیں پہنچائی ہے۔ تو قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خیر کہا ہے وہی خیر ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نہیں کہا وہ ہمیں کتنا ہی خیر کیوں نہ نظر آئے، وہ خیر نہیں ہے۔ میں اکثر مثال پیش کرتا ہوں، کوئی بندہ کہ میں صبح کے وقت بڑا تازہ دم ہوتا ہوں، میں صبح بھی لمبی 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند کر کے اٹھتا ہوں، میں صبح 2 فرض رکھتے کے بجائے میں 4 فرض رکھتے ہیں پڑھ سکتا ہوں، وہ 4 فرض رکھتے ہیں پڑھے تو یہ اس کو اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس کی فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو اس سے گناہ ملے گا، اسے وہ گناہ نماز پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال کھڑا کر دیتے ہیں، بھئی اس نے نماز ہی تو پڑھی ہے، اس نے اللہ کا ذکر ہی تو کیا ہے، اس نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، اس نے دعا ہی تو مانگی ہے، وہ نوافل ہی تو پڑھ رہا ہے، کیا نوافل پڑھنے پر اسے گناہ ہوگا؟ تو یہاں ذرا آپ اس سوال پہ ذرا غور کریں گے، اگر ایک بندہ فجر کے 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لے تو اسے ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ آپ سب کہیں گے کہ اسے گناہ ہوگا، اس کی فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں کوئی بندہ سوال کھڑا کر دے کہ کیا نماز پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ اس کا جواب کسی نے حضرت سعید بن مسیب سید التابعین، ان سے کسی نے کسی ایسے نفل کے بارے میں پوچھا جو اس نے اپنی طرف سے ایک نفل طے کیا ہوا تھا اور وہ نفل پڑھتا تھا، کوئی اپنی طرف سے عبادت طے کی ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں تھی۔ تو سعید بن مسیب نے اسے روکا کہ تم یہ کام نہ کرو، اللہ ناراض ہوں گے۔ اس نے آگے سے یہی سوال کر دیا، وہ کہنے لگا کہ کیا میری نماز پڑھنے پر اور میرا نیکی کرنے پر اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تم سے تمہاری نماز پڑھنے پر نیکی کرنے پر ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں تمہارے رسول کی مخالفت کرنے پر تم سے ناراض ہوں گے، رسول کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں گے، اللہ تمہیں دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنے پر تم سے ناراض ہوں گے، نماز پڑھنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتے جو صحیح نماز ہو، اللہ قرآن پڑھنے پر ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر تم کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ کر دو جو دین میں نہیں تھی تو اس پر اللہ ضرور ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو پہلے خوش آمدید کہیں گے حوض کوثر پر، لیکن جب فرشتے بتائیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین میں اضافے کیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں گے انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو دعائیں کرنے پر، نوافل پڑھنے پر، نیکی کرنے پر اللہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن رسول کی مخالفت پر، دین میں اضافوں پر اللہ ضرور ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک تھے جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں اضافہ کر دیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو دین میں اضافے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ عبادت پر اور دعاؤں پر اور نمازوں پر اور قرآن پڑھنے پر ناراض نہیں ہوتے، لیکن دین کے اضافے پر ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بہت گہرا اصول ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کو کسی بات سے منع کیا جائے کوئی نئی چیز تو لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کی نفی کی دلیل دیں، آپ اس کے نہ ہونے کی دلیل دیں۔ بھائی ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں تو اس کے نہ ہونے کی دلیل مثلا عید میلاد النبی کی بات ہوتی ہے تو کسی سے بحث ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے۔ بھائی اصل موضوع تو ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، منانی چاہیے کہ نہیں، اصل سوال تو یہ ہے عید میلاد النبی منانا یہ کوئی نیکی ہے کہ نہیں، یہ اصل سوال یہ ہے۔
تو منانے کی دلیل ہونی چاہیے، نہ کہ نام منانے کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کا ایک مغالطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سنت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک سنت عمل کی ہوتی ہے اور ایک سنت ترک کی بھی ہوتی ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور اس کے کرنے کے حالات موجود ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو تو وہ بھی سنت ہوتی ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو عید منانی چاہیے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول نہیں آیا کبھی بھی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہو اور آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، آپ کو کوئی ایسے حالات نہ ہوں کہ آپ منا سکیں عید کو، پھر آپ نے نہ منایا ہو تو یہ نہ منانا بھی سنت ہوگی۔ اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لمبی بحث کی ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک سنت ترکیہ بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو اکثر بدعتی حضرات پیش کرتے ہیں۔ اذان کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے بندے ہیں اور ہر لمحہ اللہ نے ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ ہم موت تک، جب سے ہم بالغ ہوتے ہیں اس وقت سے موت تک ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے، جس طرح کاروبار کے اندر، پیسہ کمانے کے اندر لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی لاٹری ہو اور شارٹ کٹ ہماری اچانک لاٹری نکل آئے۔ تو یہ لاٹری اور یہ چیزیں اسلام میں پسند نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان محنت سے اور ان چیزوں سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور انسان کی ساری توجہ لاٹری اور پھر لوٹ کھسوٹ اور اس قسم کی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ دینی معاملات میں بھی وہ لاٹری کی طرح چاہتے ہیں کہ کچھ ایک دن کی کوئی ایک رات کی عبادت ہو جس سے ہمیں باقی عبادتوں سے جان چھوٹ جائے۔ جن مخصوص مہینوں کی یا مخصوص دنوں کی یا مخصوص راتوں کی عبادت کا حکم ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے، میں ذکر کر چکا ہوں، اس سے بھی مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ٹریننگ کے لیے ہیں۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ ہم ان کی عبادت کر لیں، مثلا لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، ذوالحجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چند دن عبادت کر لیں باقی دنوں کی عبادت چھوڑ دیں۔ وہ اللہ نے کچھ دن رکھے ہیں صرف ہماری یکسانیت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن کچھ لوگوں نے ان دنوں سے ہٹ کر کچھ دن بنا لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان دنوں کے اندر اگر یہ عمل کیا جائے گا تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی انہوں نے شارٹ کٹ رکھ لیے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس قسم کے شارٹ کٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے بارے میں، 15 شعبان کی رات کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کیا کچھ ثابت ہے اور کیا کچھ ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور شعبان المعظم کا بھی تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ 2 مہینوں کے تقریباً مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے تو سارے روزے رکھتے تھے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو شعبان کے بھی تقریباً آپ سارے روزے رکھتے تھے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ شعبان کے آخر سے روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری کریں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان سے غافل ہو جاتے ہیں اور شعبان کے اندر جو ہے وہ انسان کا عمل اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ نے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو شعبان کے روزے کی ایک فضیلت ہے جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے 15 شعبان کی رات کا، 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں، وہ یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ آیت 15 شعبان کے بارے میں ہے یا کس چیز کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس سے لیلۃ مبارکہ سے مراد حکمت والی رات ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو سمجھ آ جاتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ یعنی قرآن کو، پیچھے قرآن کی بات ہو رہی ہے، فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔
تو یہ قرآن کے نزول کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر قرآن کا نزول شعبان میں 15 شعبان کو ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ شب برات مراد ہے اور اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے کتنی احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کے مہینے میں بھی شب قدر میں نازل ہوا ہے قرآن، رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں۔ تو یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر نہ کہ شعبان کی رات۔ تو اس آیت کریمہ سے 15 شعبان کی فضیلت لینا بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بات تو بالکل ازہر من الشمس ہے۔ قرآن کریم میں کوئی 15 شعبان ہو یا شعبان کے مہینے کی فضیلت قرآن کریم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں شعبان کے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے، 15 شعبان کے حوالے سے حدیث مبارکہ کوئی بھی ایسی جو متفق جس پہ تمام علماء کہیں حدیث صحیح ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بعض احادیث ہیں کہ اکثر علماء نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ بعض علماء نے علامہ البانی نے ایک ڈیڑھ حدیث کو صحیح بھی قرار دی ہے، اگرچہ انہیں اکثر علماء ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو وہ یہ روایت ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف 15 شعبان کی رات کو، شعبان کے نصف کی رات کو، فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، الا لمشرک و مشاحن، سوائے مشرک کے یا مشاحن کے۔ مشاحن اس شخص کو کہتے ہیں جو کینہ پرور ہو، اکثر علماء نے اس سے بدعتی شخص مراد لیا، جو اہل سنت کے بارے میں کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، یا مشرک یا کینہ پرور۔ اس حدیث کو بھی اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے، ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوا، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو ان دو حدیثوں کو علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحت کے قریب پہنچ جاتی ہیں، اکثر علماء نے انہیں بھی ضعیف قرار دیا۔ اگر ان حدیثوں کو صحیح مان لیا جائے علامہ البانی کی رائے کے مطابق، تو ان حدیثوں سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ اب آگے اس رات عبادت کرنا، اصل سوال اس رات کی فضیلت سے آگے ہے کہ اس رات مخصوص عبادت کرنا اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی رات کی فضیلت اگر ثابت بھی ہو جائے، بالفرض اگر وہ فضیلت ثابت بھی ہو جائے، تو اس رات اپنی مرضی سے مخصوص عبادت کوئی مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک انسان اگر عام راتوں میں عبادت کرتا ہے تو وہ اس رات بھی عبادت کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، تو کوئی بندہ اس طرح قیام اللیل کرتا ہو تو 15 شعبان کی رات پہ قیام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عام راتوں کے اندر عبادت نہیں کرتا تو اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات طے ہے تمام علماء کے نزدیک کہ اس رات مخصوص عبادت، جو اتنی رکعتیں پڑھو اور اس رکعت میں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، مخصوص عبادت اس رات میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سخت ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ اس رات عبادت کے بارے میں، قبرستان جانے کے بارے میں جتنی حدیثیں ہیں یا سخت ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، سب علماء کا اتفاق ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کو علماء نے صحیح قرار دیا ہو۔ تو کوئی عبادت ثابت نہیں ہے اگر اس رات کی فضیلت ثابت بھی ہو جائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی رات یا کسی دن کی فضیلت ثابت بھی ہو تو اس دن یا رات کو مخصوص عبادت نہیں کی جا سکتی اپنی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو۔ یہ ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ مسلم کی روایت ہے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے بارے میں ہے۔ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو قیام کے ساتھ راتوں میں سے جمعہ کی رات کو، یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور اسی طرح جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو دنوں میں سے، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا روزہ آ جائے جمعے کے دن جو تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر ایک بندے کی روٹین میں روزہ آ رہا ہو جمعے کے دن تو وہ جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جمعے کے روزے کو صرف جمعے کی وجہ سے خاص نہیں کر سکتا، حالانکہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ہے، اور یہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جمعے کی رات سب راتوں سے افضل ہے۔
احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جمعے کی رات کے افضل ہونے کے باوجود، جمعہ کے دن کے افضل ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہ اس رات کوئی مخصوص عبادت ہو سکتی ہے اگر ایک بندہ عام راتوں میں عبادت نہیں کرتا، اور جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا اگر ایک بندہ عام دنوں کوئی اس کا روٹین کا روزہ نہ ہو۔ کسی کا روٹین کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے، اگر ایک بندہ جو ہے وہ 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے یا میں 20 کا، اور یہ جمعہ کا دن اس میں آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ رہا ہے تو اس دن جمعہ آ جائے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ اکٹھے روزے رکھ رہا ہے تو میں نے 7 روزے رکھنے ہیں، میرے 7 روزے رہ گئے ہیں، اس میں جمعہ آ جاتا ہے تو وہ رکھ لے۔ جو صرف جمعے کو خاص کرے گا روزے کے لیے تو یہ بدعت ہو جائے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو جائے گی، حالانکہ جمعے کی فضیلت ثابت ہے۔ اب بالکل اس حدیث کو سامنے رکھیں اور 15 شعبان کی بات کریں۔ پہلی بات ہے 15 شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک، اگر ثابت بھی ہو تو پھر بھی اس رات مخصوص عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو کرے گا تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ ہاں کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے عمومی، تھوڑی پڑھتا ہے زیادہ پڑھتا ہے، جتنی وہ عام راتوں میں پڑھتا ہے اتنی اس رات پڑھ لے، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے تھے، اس رات عبادت کر لیجیے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے یہ روایت، اور صحیح روایت موجود ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ندا لگاتے ہیں، اس پر کسی نے عمل نہیں کرنا، اور اس ضعیف روایت کو لے کر وہی شارٹ کٹ ایک رات عبادت کر لیں اور پھر تمام راتوں کی عبادت سے جان چھوٹ جائے گی۔ جان چھوٹنے والی بات اسلام کے اندر ایک بندہ شب قدر کی بھی عبادت کر لے، یاد رکھیے، جو سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پورے جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، اس رات کی عبادت کرنے کے بعد باقی دن راتوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم مشکل ہو جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں سخت ضعیف حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے، سخت ضعیف ہے۔ تو جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو وہ روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے اگر یہ 15 شعبان کی رات کی عبادت ثابت ہو تو دیکھیے کہ ثابت کس سے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، سخت ضعیف سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، تابعین وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہم کیسے ایک رات کو جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا اس رات کی فضیلت ثابت ہے لیکن اس رات کی مخصوص عبادت نہیں کرنی چاہیے، ویسے عبادت کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باتوں میں تضاد ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں مخصوص عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیوں کہتے ہیں مخصوص عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے مخصوص عبادت۔ کہتے ہیں ہاں عبادت کا اہتمام کر لیں، کیوں اہتمام کر لیں؟ اگر باقی رات نہیں کرتے تو اس رات کیوں کر لیں؟ صحیح مسلم کی روایت کی مخالفت ہو جائے گی۔